کل میں نے کہا نا، امام فرماتے ہیں جب تک تو بولتا نہیں یہ زبان تیری قیدی ہے، لیکن جب تو بول لیتا ہے تو زبان کا قیدی بن جاتا ہے۔ تو فرمایا کثرت سے اپنی زبان پر ذکر پروردگار عالم رکھا کر۔ زبان کے بعد طہارت شکم کی باری ہے، برترین طہارت شکم کی طہارت ہے۔ مولا فرماتے ہیں میرا چاہنے والا سوکھی روٹی پر تو گزارا کرے گا، لیکن تا حد الامکان لقمہ حرام سے اور لقمہ شبہ ناک سے بھی بچے گا۔ امام زمانہ کی دعا بھی آپ پڑھتے ہیں نا کہ لقمہ حرام اور شبہ والے لقمے سے بھی بچتا ہے۔ اور آج جوان کو پتہ ہی نہیں کہ حلال اور حرام کیا ہے۔ یہودی اتنا خیال کرتے ہیں اپنے حلال و حرام کا کہ اپنے مذبح خانے بنائے ہوئے ہیں، خاص اپنی پروڈکٹ بنائی ہوئی ہیں، لیکن جس ملک میں صبح سے شام تک رشوت کا سسٹم چلتا ہو، یہاں کی چیزوں پہ بھروسہ نہ کیجیے کہ اگر ٹھپا لگ بھی جاتا ہے حلال کا، آپ کو ریسرچ کرنا ہے، کیونکہ جب آپ کو یقین ہے اس ملک میں رشوت چلتی ہے، میں ایک پروڈکٹ پاکستان میں لاؤں اور اس ادارے کو 15 لاکھ 20 لاکھ دے دوں کہ میری پروڈکٹ کو اپروو کر دو اور اس پہ ٹھپا لگا وہ لگا لیں گے، ان کا کام پیسے سے ہے۔ لیکن یہ زمانہ الیکٹرانک اور مختلف ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، اب بہت آسان ہو گیا حرام و حلال کو سمجھنا۔ ایون آپ ایک سنگل چھوٹا سا چنگم بھی لیتے ہیں اس میں بھی حرام ہوتا ہے، آپ آئس کریم بھی لیتے ہیں اس میں بھی اینیمل فیٹ ہوتا ہے، اسٹیبلائزر اور اینیمل فیٹ۔ اینیمل فیٹ کیا مطلب؟ حیوان کی چربی۔ دنیا میں سب سے سستی چربی جو ہے وہ سور کی چربی ہے۔ پہلے جو لیس کے چپس آپ کے بچے کھاتے تھے سور کی چربی میں بنتے تھے، پھر پاکستانیوں کو پتہ چلا یہ ہمیں کیا کھلا رہے ہیں۔ 99% میں کہہ سکتا ہوں کہ جو جیلیز پاکستان میں بکتی ہیں ان سب میں، اچھا ان پہ تو ایون ٹھپا بھی نہیں لگا ہوا حلال کا، ایسے ہی امپورٹ ہو کے پاکستان میں آ گئی، آپ کے بچے کھائے جا رہے ہیں اور شکم میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے، اور والد یہ کہے کہ مولانا بچہ نماز نہیں پڑھتا، بچہ با تربیت نہیں ہے۔ بڑی آسانی، پلے سٹور پہ جائیں، لکھیں ای حلال کوڈ، سافٹ ویئر ہے، اس پہ وہابیوں نے بڑی محنت کی، سب سے پہلے جنہوں نے پرچہ نکالا وہ وہابی تھے۔ اب یہ کرتے کیا ہیں، جس طرح ایلوپیتھی کی دوائیاں آپ نے سنی ہے نا، مثلا ایک دوائی سونف سے بنتی ہے، مثال دے رہا ہوں، اس کا فارمولہ بدل کے کنڈیشن بدل کے ایک گولی بنا دیتے ہیں، لیکن اس کی جو ڈبی ہے دوائی پہ وہ مختلف قسم کے نام لکھتے ہیں، وہ یہ نہیں لکھیں کہ ہم نے سونف سے بنایا ہے یا فلاں درخت سے بنایا ہے، وہ اپنے فارمولے کریٹ کرتے ہیں کہ پڑھنے والے کو پتہ ہی نہ لگے۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ حکیم کے پاس جاتے تھے، وہ ایک فقیر دیتا تھا، آپ کو کہتا تھا اگر پھر تمہارے تکلیف ہو جائے تو فلاں حکمت خانے سے سونف لے لینا، یہ لے لینا، تو آپ 5 روپے میں لے لیتے تھے۔ ایلوپیتھی والوں نے کون سی چالاکی کی، انہوں نے فارمولہ بدلا اور وہی 5 روپے کی چیز آپ کو 50 روپے میں دینا شروع کی، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ بن کس چیز سے رہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا، اگر یہ لکھتے کہ مثلا سور کی چربی ہے تو کون خریدتا، انہوں نے اس کو کوڈ ورڈز میں بدل دیا۔ اب کل سے جا کے چنگم لو، چاکلیٹ لو، جو بھی چیز لو، پیچھے انگریڈینٹس اس کے پڑھو کہ اس میں کیا کیا ہے، مثلا لکھا ہوگا ملک ہے، اس میں پاؤڈر ہے، اس میں کلر ہے، اور پھر لکھا ہوتا ہے مثلا E144 E335 ای کوڈز جسے بولتے ہیں۔ اب وہ ای کیا ہے آپ کو نہیں پتا، اس کے پیچھے حرام ہے۔ یہودیوں نے مسیحیوں کو بھی حرام کھلا کھلا کر ان کی غیرت کو ختم کر دیا، اور مسلمانوں کو بھی حرام کھلا کھلا کر ان کی غیرت کو ختم کر دیا۔ کیوں فرمایا آخری زمانے میں غیرت بچانا، غیرت کا آنا ایک نیچرل چیز ہے، لیکن بڑے عجیب انداز میں ایک مرد اپنی بیوی کو بغیر حجاب کے، ایون اس سے بھی زیادہ بڑھ کے جو ایکٹر ایکٹریسز کے آپ لائف دیکھتے ہیں، اس مرد کو غیرت کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اتنا حرام شکم میں گیا ہے، اس کی غیرت مردہ ہو چکی ہے، اور یہ حرام ہے جو انسان کی فطرت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ جو نیچرل چیزیں اللہ نے آپ کے اندر رکھی ہیں وہ چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ کو فیل ہی نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے کیوں ٹوک رہا ہے، اس میں کون سی برائی ہے؟ کیونکہ حرام کھا کھا کے اب برائی نہیں لگتی، ایون کبھی کبھی اچھائی برائی لگنے لگتی ہے، کیونکہ شکم میں حرام کا لقمہ جا رہا ہے۔ تو آسان سا سافٹ ویئر ہے، بچوں کو بولیں بیٹا اس کو ڈاؤن لوڈ کر دو اور انگریڈینٹس جتنے پڑھو، مثلا ای لکھی ہوئی آپ انگریڈینٹس لگائیں گے، نیچے پوری ڈیٹیل آ جائے گی اس کے اندر انہوں نے ڈالا کیا ہوا ہے، حلال چیز ڈالی ہوئی ہے، حرام چیز ڈالی ہوئی ہے۔ اب کسی نے کہا مولانا اتنے سال سے ہم کھائے جا رہے ہیں۔ ایک مومن بڑا آئس کریم کا شوقین تھا، تو میں ڈیلی کھاتا ہوں، اور جب اس نے چیک کیا تو اس میں اینیمل فیٹ تھا، تو اس نے کبھی مولانا نے کہا کہ اس میں اینیمل فیٹ ہے، اور مولانا تھا کہ یہ پوری ریسرچ ہے گوگل پہ اور مختلف چیزوں پہ، پلے اسٹور میں پورے سافٹ ویئرز بنے ہوئے ہیں ای حلال کوڈز کے،
تو اس کے 4-5 دوست انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں، ایک دن کھائیں گے تو کچھ بھی نہیں ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سفرے پر جو غذا لاتے ہیں اس کا بڑا اثر ہوتا ہے. ہمارے شیعوں نے بینکس بنائے، پاکستان میں بڑے بڑے بزنس کیے، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ بچوں کی بھی ایسی چیزیں بنائی جائیں. ہاں، پراپر اپنے معاشرے میں اپنے بچوں کو حلال چیز، صرف اپنے بچوں کو نہیں، پوری امت مسلمہ کو تم حلال پروڈکٹس دو نا. ساری چیزیں پاکستان میں امپورٹ ہوتی ہیں. وہ ملک کمزور ہو جاتا ہے جس میں چیزیں امپورٹ کی جاتی ہیں. اپنی پروڈکشن انسان کریٹ کرے اور اس پروڈکشن میں کوشش یہ کرے کہ میں حلال چیزیں اپنے بچوں کو کھلاؤں، حلال چیزیں مسلمانوں تک پہنچاؤں. لیکن پچھلے سال بھی ہم کہہ چکے کہ ہمارے لوگ تو ایک منرل واٹر بھی اچھا بنانے کی صلاحیت نہیں رکھتے، کیونکہ یہ جہاد اقتصادی ہے، اکنومیکلی جہاد ہے. اگر کوئی مومن ان چیزوں میں آتا ہے تو اکنومیکلی جہاد کرتا ہے کہ مسلمانوں کو میں حلال چیز، صاف چیز پہنچاؤں، جو ہر مسلمان کا کیا ہے، فرض ہے. ایک وقت کا بہت بڑا عارف تھا، جب بھی دعا کرتا تھا خدا اس کی دعا کو قبول کرتا تھا. بادشاہ نے کیسے بلاؤ، میں چاہتا ہوں یہ میرے لیے دعا کرے. پہنچا، کہا کہ میرے لیے دعا کرو. اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں کسی ظالم کے لیے دعا نہیں کرتا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میرے وزیر بن جاؤ. کہا نہیں بادشاہ سلامت، ظالم بادشاہ کا وزیر میں کیسے بنوں، لوگوں پر ظلم ہوگا، میں اس گناہ میں شریک ہو جاؤں گا. کہا اچھا میرے چیف جسٹس بن جاؤ، قاضی القضات بن جاؤ. اس نے کہا نہیں بادشاہ سلامت، میں اس سسٹم کا قاضی بھی نہیں بن سکتا. بادشاہ نے کہا اچھا کچھ بھی نہیں کرتے، اتنی دور سے تجھے بلایا ہے، تھوڑا میرا احترام کر لے، شام کا کھانا میرے ساتھ کھا لے. عابد تھا، عالم نہیں تھا، عبادت گزار تھا، پر صحیح سے علم نہیں تھا اس کے پاس. اس نے کھانے میں کیا ہے، رات کو چلا گیا اور بادشاہ کے پاس کھانا کھایا. جیسے لقمے حرام کے پیٹ میں جانا شروع ہوئے. امام فرماتے ہیں حرام جب جاتا ہے تو شیطان خون کی طرح تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، خون سے بھی زیادہ تیزی سے تمہارے رگوں میں دوڑتا ہے. شیطان نے دوڑنا شروع کیا، کرے بادشاہ کا وزیر بن جا، اتنے غریبوں کی مدد کرے گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت وزیر بننا منظور ہے. 2 لقمے اور گئے، کہا اب آپ کا قاضی بھی بن جاتا ہوں. 3 لقمے اور گئے، کہا آپ کے لیے میں دعا بھی کر دیتا ہوں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد.